عالمدین محترم جناب مولانا ہدایت اللہ ہدایت صاحب کو درس قرآن کے شرکا سے خطاب فرمائے. مولانا ہدایت اللہ ہدایت صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعون إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إخراج العباد من عبادة العباد إلى عباد الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العالمین نے سورہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کی نصیحت اور جس کی تاکید ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی. وہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں باہم متفرق نہ ہو جاؤ. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی بھاری گزرتی ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے لیے. ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت اس کو دیتا ہے کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بہت اہم بات یہ بیان فرمائی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک. حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس بات کی تاکید کی تھی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی اس بات کی تاکید فرمائی کی ہے. اور پھر بیچ میں جو 3 انبیاء گزرے ان کا بھی ذکر فرمایا کہ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے یہی بات کی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم پیغمبروں کا نام لیا. 5 حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی مہربان آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر.
سب سے پہلا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک فرمایا کہ پہلا جو باقاعدہ نبی آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے نبی آئے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہم نبی کہتے ہیں تو شرف کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے. ظاہری بات ہے وہ تو پہلے انسان تھے نا. اس وقت تو کوئی آبادی موجود نہیں تھی کہ جس کی طرف کوئی نبی جائے. ان کو احترام انسانیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی فہرست میں ان کو بھی شامل کیا، احترام کی وجہ سے. ورنہ پہلے باقاعدہ نبی تو حضرت نوح علیہ السلام. تو پہلے نبی کا ذکر فرمایا، پھر آخری نبی کا ذکر فرمایا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہ تھی کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. پھر بالخصوص 3 انبیاء کا ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ دین ابراہیمی اگر تم سمجھتے ہو اور تم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی دین یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ دین کو قائم کیا جائے ہر جگہ پر اللہ کی حکومت. یہودیوں کو متوجہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا کہ تم جس موسیٰ علیہ السلام کو تم اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہو، جن کی پیروی کرنا، اس موسیٰ علیہ السلام کی بھی تعلیم یہ تھی کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما کر عیسائیوں کو متوجہ کیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم بھرتے ہو، ان کا نام لیتے ہو، ان کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دعوت یہی تھی کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. ہر جگہ پر اللہ کی حکومت ہو، عدالت میں اللہ کی حکومت ہو، بازار معیشت میں اللہ کی حکومت ہو، معاشرے میں اللہ کی حکومت ہو، انسان کے دل پر، انسان کے جسم پر اللہ کی حکومت ہو، ہر جگہ پر اللہ کی حاکمیت ہو. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا. اور قرآن مجید میں صرف یہ ایک مقام نہیں ہے، بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی حاکمیت کا تذکرہ فرمایا. ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کے لیے. حاکمیت، اختیار، قدرت، طاقت، جس کا نظام چلے گا، جس کا نظام قانون ہوگا، جس کا نظام معیشت ہوگا، جس سے اختیار ہوگا، ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کی ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے موقع پر ایک وقت آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری دعوت نماز کی تعلیم دینا ہے. انہوں نے کہا حاذا احسن، بڑی اچھی بات ہے. پھر فرمایا مزید آپ کی دعوت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہماری دعوت حقوق العباد ہے، بندوں کا خیال رکھنے. کہا حاذا احسن، بڑی اچھی بات ہے. مزید آپ کی دعوت کیا ہے؟ اس طرح دعوت کے نکات، اسلام کی تعلیمات بیان کرتے رہے، ہر بات کو وہ کہتے رہے حاذا احسن، یہ بڑی اچھی بات ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری دعوت ہے اخراج العباد من عبادت العباد الى عباد اللہ، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کر جانا. تو انہوں نے کیا کہا؟ جو ہر بات پہ کہہ رہے تھے حاذا احسن، یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ کہنے لگے کہ آپ نے جو اب اپنی دعوت کا یہ والا نقطہ بیان کیا ہے نا کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف ہم لے کے جانا چاہتے ہیں، صاحب اختیار طبقہ، صاحب اقتدار طبقہ وہ آپ کی مخالفت کرے. جس نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بندے انسان اس کی غلامی سے نکل جائے اور اللہ کی بندگی کی طرف آ جائے. سودی نظام معیشت کبھی نہیں چاہے گا کہ سود ختم ہو، اس لیے کہ سودی نظام معیشت کی وجہ سے ہی تو ان کا گھر چلتا ہے. اگر سودی نظام معیشت ختم ہو گیا تو ساہوکار کھائیں گے کہاں سے؟ اس لیے کبھی یہ سود کو نہیں ختم کرتے. آپ دیکھیں کہ سود کے خلاف جب فیصلہ آیا تو اس کے حق میں ہمارے ملک کے 4 بڑے بینک گئے. یہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. نیشنل بینک ہے، حبیب بینک ہے، مسلم کمرشل بینک ہے، UPL ہے.
اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور غالباً نماز بھی پڑھتے ہوں گے، جو بھی ان کی عبادات ان کا طریقہ کار ہے، رمضان کے روزے بھی غالباً شاید رکھتے ہوں گے، اور عدالت میں جا کر کس لیے کھڑے ہوئے کہ جناب سودی نظام مت بند کرو، کیوں؟ اس سے ان کو مالی فائدہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پامال ہو رہے تو ہونے دو۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وذروا ما بقی من الربا، اگر تم مسلمان ہو نا، مسلمان، تو چھوڑ دو جو سود رہ گیا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت بات ہے کہ اللہ نے کفر کے بارے میں نہیں فرمایا، شرک کے بارے میں نہیں فرمایا، چوری کے بارے میں نہیں فرمایا، ڈکیتی کے بارے میں نہیں فرمایا، زنا کے بارے میں، شراب پینے کے بارے میں نہیں فرمایا، لیکن سود کے بارے میں فرمایا، اس لیے کہ چند لوگ پورے معاشرے کو اپنی مٹھی میں رکھ لیتے ہیں، خود خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ IMF کیا کر رہا ہے؟ آپ کو قرضہ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر شرائط لگاتا ہی نہیں لگاتا کہ جناب یہ چیز اتنی مہنگی کرو، یہ چیز اتنی مہنگی کرو، یہ چیز اس طرح کرو، وہ چیز اس طرح کرو، نصاب تعلیم، اچھا قرضہ نہیں دے سکتے، ابھی ہم قسط معاف کر دیں گے تمہیں، وقت دے دیں گے تمہیں، تم نصاب تعلیم کے اندر یہ چیزیں نکالو، جہاد کی آیات نکالو، سیرت صحابہ پر مشتمل جو اسباق ہے اس کو نکالو۔ خیبر پختونخوا میں IMF والے آئے نا قرض کے لیے، تو کیا شرط رکھی کہ خواتین کے بل بورڈ ہونا چاہیے، آپ خواتین کے بل بورڈ نہیں چھوڑتے ہم آپ کو قرض نہیں دے سکتے۔ یہ معاشرے کو خراب کرنا، معاشرے کو تباہ کرنا، کیوں؟ آپ حاکم تو نہیں ہے پاکستان کے نا، آپ کیسے آرڈر کر رہے ہیں کہ کون سا نظام ہونا چاہیے؟ لیکن وہ بتاتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، ہم نے تمہیں پیسہ دیا، ہم نے تمہیں قرض دیا، ہم تم سے سود بھی لیں گے، ہم تمہارا نظام بھی ہم تبدیل کریں گے، ہم طرز زندگی بھی تمہارا بدلیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کر جاتے ہیں، کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی بندگی کے اندر سکون ہے، اللہ کی بندگی کے اندر اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اللہ کی پسند ہوتی ہے، بندوں پر نگاہ ہوتی ہے، کون بندے مخلص ہیں، کون بندے ایسے ہیں جن کی نیتیں پاکیزہ ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ ان کو چن لیتا ہے اپنے دین کے لیے۔ تم میرے دین کے خادم ہو، تم بندوں کے خادم ہو، تم میری مخلوق کے خادم ہو، میں تم سے دین کا کام لوں گا، میں تم سے معاشرے کی اصلاح کا کام لوں گا، میں تم سے خدمت خلق کا کام لوں گا، میں تم سے نیکی کا کام لوں گا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کبھی بھی نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر کبھی ایسا نہیں دیکھا ہم نے کہ کوئی دکان ہے کہ جس پہ خود بخود مال آتا ہے، خود ہی خود اس کے اندر مال سیٹ ہوتا ہے، خود ہی خود مال بکتا ہے، خود ہی لوگ آتے ہیں، سامان خریدتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی نہیں نا۔ آپ سے اگر کوئی کہے کہ جناب میں نے بابر مارکیٹ میں ایک دکان دیکھی ہے جس میں خود ہی خود مال آ جاتا ہے، سارا خود سیٹ ہو جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، مال خود بخود ان کے تھیلوں میں چلا جاتا ہے، آپ کہیں گے بھائی تم پاگل تو نہیں ہوگے، دیوانے تو نہیں ہوگے، ایسا کب ہوتا ہے؟ آخر کوئی دکان کا مالک ہوگا، وہ دکان کی ڈیمانڈ کے مطابق چیزیں لاتا ہوگا، وہ چیزوں کو ترتیب دیتا ہوگا، ساری چیزوں کو اپنے برابر رکھتا ہوگا۔ اسی طرح آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کوئی آپ سے کہے کہ جناب یہ ہمارا میل ایریا ہے، ہمارا کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے، فیکٹری ایسی ہے کہ خود بہت چلتی ہے، خود ہی پنجاب سے اڑتا ہوا کپاس آتا ہے یہاں پر اور خود ہی خود مشینوں کے اندر چلتا ہے، خود ہی خود سے تار بنتا ہے، اس سے اگلی مشین میں خود چلا جاتا ہے، اس سے وہ کپڑا بننا شروع ہو جاتا ہے، خود ہی خود پھر اگلے مشین میں چلا جاتا ہے، خود ہی خود اس سے دھان بن جاتے ہیں اور پیک ہو کر باہر گاڑی میں بھی آ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یار یہ پاگل تو نہیں ہوں گے، ایسے کیا ہوتا ہے؟ آخر کوئی خریدار ہوگا، کسی نے آرڈر بک کیا ہوگا فیصلہ آباد میں، وہاں سے کپاس آیا ہوگا، وہ بھی ٹرکوں پر آیا ہوگا، اس کو لے کر بھی کوئی آنے والا ہوگا،
یہاں 50, 60, 100, 1000, 15,000 مزدور کام کر رہے ہوں گے. ان مشینوں میں آئل ڈالنے والا, ان کو بجلی کرنٹ فراہم کرنے والا, مال تیار ہو جائے تو کٹنگ کرنے والا, یہ سارے ملازمین ہوں گے. آپ سارے کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فیکٹری خود کو خود چل رہی ہے؟ آپ کبھی نہیں مانیں گے نا اس طرح کی بات کہ کوئی آپ کے سامنے آ کر اس طرح کا. یہ بلب ہمارے سامنے روشن ہے, کوئی آپ سے کہے کہ جناب یہ خود کو خود چل رہا ہے, آپ کہیں گے کہ آپ کا دماغ سے نہیں چلا ہوا. اس کے پیچھے ایک بجلی ہے, وہ بجلی آتی ہے, وہ کسی ادارے سے آتی ہے. اگر جو بڑا ظالم ادارہ ہے, بدبخت ادارہ ہے, اللہ اس کو تباہ و برباد کرے, اللہ ہماری جان چھڑائے اس سے. لیکن بہرحال ایک ادارہ تو ہے, خیرات کے طور پر بجلی دیتے ہیں وہ لوگ تھوڑی تھوڑی کر کے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ الیکٹرک اشیاء موجود ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے. خیر, یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں, آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے, اس ٹیبل کے بارے میں, اس کرسی کے بارے میں, خود سے نہیں بنی, آخر اس کو کوئی بنانے والا ہے. کوئی بھی چیز لیتے ہیں اس پر برانڈ کا نام لکھا ہوتا ہے کہ جناب وہاں سے بنی ہے, میڈ ان پاکستان, یہ پاکستان کی بنی ہوئی ہے. لوگوں نے, سائنسدانوں نے تحقیق کی انسان کے جسم میں یقین اشیاء کا مرکب ہے, تو پتہ چلا کہ کچھ کوئلہ ہے, کچھ گندم ہے, کچھ فاسفورس ہے, کچھ جو ہے کیلشیم ہے, کچھ لوہا ہے, کچھ نمک ہے, کچھ گیسیں ہیں. ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے انسان. اب آپ یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے جمع کر کے لے آئیں, تھوڑی گیس, تھوڑی کیلشیم, کوئی فاسفورس, تھوڑی سی گندم, تھوڑا سا کوئلہ, تھوڑا سا لوہا, اور ایک دیچکی میں رکھ کر اس کو ملاتے نہیں, کیا اس سے انسان بن جائے گا؟ کبھی نہیں بنے گا انسان. حالانکہ سائنس کہہ رہی ہے کہ انسان کے جسم میں یہی چیزیں موجود ہیں, اور وہی چیزیں آپ لا کر رکھ دیتے ہیں, لیکن اس سے انسان نہیں بنتا. کیوں؟ اب آپ کہیں گے کہ جناب یہ بنانے والا کوئی ہے, کوئی ایسی قدرت ہے, کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں انسان کو پیدا کرتا ہے, اس کو رزق پہنچاتا ہے, اس کی آنکھیں ٹھیک جگہ پر لگی ہوتی ہے, اس کی ناک ٹھیک جگہ پہ لگی ہوتی ہے, اس کے ہاتھ ٹھیک جگہ پہ, پورا باصلاحیت, پورا صحت مند انسان اس کے اندر تخلیق پاتا ہے. کوئی ہے جو اس کے ماں کے پیٹ میں اس کو رزق دے رہے, اس کو سانس دے رہے, اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے, دنیا میں آ جاتا ہے. عزیزان محترم, جب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے نا کہ سورج اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے, چاند اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے, ستارے اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. ایک وقت پر رات ہوتی ہے, ایک وقت پر دن نکل آتا ہے. سورج اپنی, کبھی ایسا نہیں ہوا رات 12 بجے سورج نکلا ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن 2 بجے رات ہو گئی ہو. ہر چیز ایک وقت پر. کبھی ایسا نہیں ہوا آگ نے چیزوں کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا, آگ کا کام چلانا ہے, وہ گرم کرے گی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ برف کو ہاتھ لگایا تو آپ کا ہاتھ جل گیا, کوئلے کی طرح وہ گرم نہیں, وہ ٹھنڈک پہنچائے گی. ہر چیز کا ایک کام, ایک ذمہ داری. معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی قدرت ہے. جیسے کارخانے میں کارخانہ چلانے والا موجود ہے, ایک نگران ہے, ایک سپروائزر ہے, ایک مینیجر ہے, ایک مالک ہے جس کے خوف, جس کے ڈر, جس کے بتائے ہوئے طریقے پر پوری فیکٹری صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے, صحیح مال نکال رہی ہے. ایسے ہی اس دنیا کو چلانے والا, اس دنیا کا نظام چلانے والا بھی کوئی خالق اور مالک موجود ہے, جس کے حکم کے مطابق سارے ستارے اپنے گردش کے اندر. یہ تو چاند اور ستارے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سورج کے گرد گھوم رہے ہیں ساری چیزیں. قرآن مجید نے 14 سال پہلے بیان کر دیا تھا, سورہ رحمان کے اندر اللہ نے بیان کر دیا کہ سارے ستارے سورج کے گرد گول گول گھوم رہے ہیں. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے واضح نشان, اسی لیے اللہ نے بار بار بیان کیا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس آسمان کے بنانے میں, اس زمین کے بنانے میں, اس دن اور رات کے آنے اور جانے میں, اس میں واضح نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے. اگر تم غور کرو, اگر تم سمجھو, اگر تم عقل استعمال کرو تو خدا کی قدرت کو پہچان سکو گے, تم سمجھ سکو گے. ایک چھت ہم 10 فٹ کی برابر نہیں کر سکتے بغیر پلر کے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چھت آسمان کی صورت میں ہمارے سر پر رکھی بغیر سہارے. آسمان زمین پر کوئی چیز رکھے, کوئی چیز نہیں ٹک سکتی, نیچے گرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے سیارے, کروڑوں خربوں. ابھی سائنس نے ایک نئی تحقیق کی ہے کہ پہلی تحقیق ہماری یہ تھی کہ 2 ارب ستارے موجود ہیں, 2 ارب. اب جو ہم نے نئی دوربینیں دیکھی ہے
تو ہماری عقل حیران رہ گئی کہ جو کہکشاں ہمیں اب نظر آتی ہے اس سے کروڑوں اربوں درجے بڑی کہکشائیں اور بھی موجود ہیں. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا، اور عزیزان محترم اس مقام پر آ کر میں آپ سے کہوں گا کہ کبھی آپ وقت نکال کر یوٹیوب پر سرچ کریں کائنات کو، تخلیق کائنات کی ویڈیوز دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے، عقل حیران ہو جاتی انسان کی کہ یا اللہ اتنے بڑے بڑے ستارے، اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنی بڑی تیری کائنات کہ جیسے فٹ بال کے سامنے ایک چھوٹا سا ذرہ رکھا ہو نا، چھوٹا سا ذرہ اتنا سا چاول کے دانے سے بھی چھوٹا، یہ ہماری دنیا سورج کے مقابلے میں ایسی ہے. آپ اندازہ کریں سورج کتنا بڑا ہو، اور پھر سورج سے بھی بڑے ستارے، اس سے بھی بڑے بڑے ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اس سے بھی بڑے بڑے سیارے اللہ تعالیٰ نے بنائے. اللہ کی قدرت کو انسان پہ دیکھتا ہے، حیران رہ جاتے ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے. اور پھر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے کہ اللہ اتنی بڑی قدرت کے باوجود تو مجھے نہیں پکڑتا اور مجھے ڈھیل پہ ڈھیل دیتا ہے، مجھے ڈھیل پہ ڈھیل دیتا ہے. اور میں گھر کے کسی کمرے میں، کسی کونے میں رات کو 3 بجے 4 بجے اٹھ کر تجھے پکارتا ہوں، میرے مولا اتنی بڑی بادشاہت کا مالک، تو میری دعاؤں کو سنتا ہے، میری التجاؤں کو سنتا ہے، اور میری فریاد کو سنتا ہے، میری ضروریات کو پوری کرتا ہے. میں بیمار ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، میں بے روزگار ہوں تو مجھے روزگار دیتا ہے، میں پریشان حال ہوں تو دادرسی کرتا ہے. اے اللہ تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے کہ اپنے بندوں پر اتنی زیادہ محبت عطا فرماتا ہے. آپ دیکھتے ہیں عزیزان محترم کہ ہر چیزیں اپنے ساری کی ساری نظام کائنات اپنے قانون کے مطابق چل رہی ہے. کبھی سورج اور چاند آپس میں نہیں ٹکراتے، کبھی کوئی ستارے سیارے آپس میں نہیں ٹکراتے، کبھی زمین جا کر ٹکر نہیں مارتی سورج سے، کبھی جا کر کوئی کسی کیا وجہ ہے. اس لیے اللہ کی اس تخلیق کے اندر امن ہے، ہماری زندگیوں میں امن نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق سب چل رہے ہیں، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے، اختیار نہیں ہے ان کے پاس تو اللہ کے حکم سے سرتابی کر سکے. ہمیں اللہ نے ذرا سے اختیار دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، چاہو تو اللہ کے ناشکرے بن جاؤ، تمہیں اختیار ہے. دیکھتا ہوں میں تم کیا کرتے ہو. ہم نے اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے ناشکرے بندے بنتے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہمیں فرمایا تھا کہ آپس میں اتفاق رکھو، ہم ایک دوسرے سے لڑنے شروع ہو. آج دیکھیں عزیزان محترم اتنا بارود بنایا ہے، اس دنیا سے بارود نکال کر اس دنیا کو کتنے ہزار مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے. اتنا بارود بنا ہے انسان، کس کو تباہ کرنے کے لیے؟ انسان کو مارنے کے لیے. انسان نے انسان کو مارنے کے لیے ایسی ٹیکنالوجیاں تیار کی ہیں کہ یہاں بیٹھ کر بٹن دباؤ اور ہزاروں کلومیٹر دور کا شہر سب ہستی سے مٹ جائے. یہ انسان ہے کہ جس نے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے ایک ایک شہر پر بمباری کر کے لاکھوں لوگوں کو تباہ برباد کر دیا. انسان کی زندگی میں کیوں امن نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے احکامات سے دور، اللہ کے احکامات کو اپنے پر لازم نہیں کرتا، بندوں کا غلام بنایا گیا ہے. اور جب انسان کا غلام بنایا تو انسان کی تو سوچ محدود، انسان کی فکر محدود، انسان کی چاہتیں محدود. دیکھیں عزیزان محترم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ چاہے کوئی انسان کتنا ہی نیوٹرل کیوں نہ ہو جائے، آخر تو اس کی کوئی تو محبتیں ہوں گی نا، کسی کے ساتھ تو کوئی لگاؤ ہوگا. آخر اس کا وہ قانون کیسے بنا سکتا ہے؟ جب وہ قانون بنائے گا تو آخر ان کے لیے کہیں نہ کہیں تو نرم گوشہ رکھے گا جس کے ساتھ اس کا واسطہ ہے، جس کے ساتھ اس کی وابستگی ہے. تو قانون وہ بنائے کہ جس کے نظر میں سارے انسان برابر ہیں. وہ اللہ کی ذات ہے کہ افریقہ والے بھی اس کی تخلیق ہیں، ایشیا والے بھی اس کی تخلیق ہیں، امریکہ والے بھی اس کی تخلیق ہیں. دنیا کے ہر انسان جو پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کے سارے اللہ کی تخلیق ہیں. اللہ کی نظر میں سارے برابر ہیں. عزیزان محترم اب آپ دیکھیں، غور کریں، ایک ٹرین چل رہی ہے، آپ دروازے پہ کھڑے اور چلتی ہوئی ٹرین سے آپ اپنی مرضی پر عمل کرتے ہوئے کہ جناب یہ تو میرے گھر کا دروازہ ہے، یہ سمجھ کر آپ نکل پڑے باہر کہ میں اپنے گھر کے صحن میں جا رہا ہوں، گھر کے کمرے کا دروازہ سمجھ کر. تو کیا ایسا ہوگا کہ آپ گھر کے صحن میں رہیں گے یا نیچے پٹری پہ پڑے ہوں گے؟
ظاہری بات ہے نیچے زمین پہ پڑے ہوئے ہوں گے، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، سر پھٹا ہوا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک چیز مقرر کی ہے کہ اگر تم چلتی ہوئے ٹرین سے نیچے اترو گے چوٹ ضرور کھاؤ گے. یہ تقدیر ہے، یہ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ. ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہٹ کر جب ہم اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے مشکلات کا آنا لازمی ہے، پریشانیوں کا آنا لازمی ہے. آپ کسی ایسے انسان کو جس کو گاڑی چلانے کا تجربہ نہیں ہو آپ گاڑی کی چابی دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. آپ دیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ گاڑی لے جا کر دیوار پر ٹھوک دے گا، گاڑی کی بھی نقصان کرے گا، اپنا بھی نقصان کرے گا. آپ جب کوئی مشینیں خریدتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب 220 واٹ کی بجلی اس کو دیں، 220 سے زیادہ دیں گے مشین چل جائے گی، 220 سے کم دیں گے تو بھی مشین خراب ہو جائے گی. آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں. بجلی کم آ رہی ہوتی ہے آپ اس کے لیے اسٹیبلائزر لگاتے ہیں، ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں. کیوں؟ کمپنی نے آپ کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مشین کے ساتھ ایک کتاب دے دی، اس مشین کو ٹھیک چلانا ہے، کتاب کے مطابق چلانا ہے. ایک رہنمائی کرنے والا بھیج دیا، 1,24,000 رہنمائی کرنے والے آئے کہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں اس کتاب کی روشنی میں کہ اس مشین کو کیسے چلانا ہے. اس لیے کہ واشنگ مشین کے اندر اختیار نہیں ہے کہ خود سے بٹن چلے اور کپڑے دھلنا شروع ہو جائے، لیکن اس انسان کے دماغ میں اختیار ہے کہ چاہے تو اس راستے سے جائے چاہے تو اس راستے سے جائے. اب کون اسے بتائے گا کہ کون سا راستہ صحیح ہے؟ وہ بتانے کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی، ایک پیغمبر نازل کیا جو آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب یہ سیدھا راستہ والا راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، غلط راستے کی طرف مت جاؤ، غلط طریقے پر اختیار کرو. اس لیے عزیزان محترم ہماری جو اصل حیثیت ہے وہ اللہ کے بندہ ہونا ہے، اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جب مخلوق اپنی اطاعت پر آمادہ کرے اس طور پر، اس صورت پہ کہ خالق کی معصیت ہو رہی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے، خالق کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے. ایک نظام زندگی وہ ہے کہ جو مخلوق کا بنایا ہوا ہے، اور ایک نظام زندگی وہ ہے جو خالق کا عطا کرتا ہے. ہمیں اللہ کے نظام زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اس لیے کہ اس کے اندر سکون ہے، اس کے اندر اطمینان ہے، اس میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ محمد میں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. تم ڈھیر ساری نیکیاں کرتے ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق نہ ہو، تمہاری ڈھیر ساری نیکیاں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. اعمال غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اعمال ضائع ہو جائیں گے. سوچنا چاہیے، غور کرنا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب 1000 صحابہ کا لشکر نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، اور 1000 افراد میں 300 افراد منافق تھے جو عین وقت پر عبداللہ بن ابی کے کہنے پر پلٹ گئے. ایمان نہیں تھا نا ان کے پاس، نماز تو پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ نمازی نہیں ہے، یہ ایمان والے نہیں ہے، دعویٰ بھی کرتے تھے. آپ دیکھیں حضور کی محفل میں بیٹھنے والا، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا، حضور کی تقریریں سننے والا، حضور کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے والا، لیکن عین وقت پر ایمان کا پتہ چلا تو 300 افراد کو پیچھے لے کر نکل گئے. تو اللہ نے کیا فرمایا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرۃ. اللہ کا غصہ دیکھیں اس آیت میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی مانگیں گے نا، لن یغفر اللہ، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ منافق ہیں، نام کے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حرکتیں ان کی کافروں والی ہیں. کس کے لیے کہا؟ منافقین کے لیے کہا.
جن کے دل میں ایمان نہیں تھا. ظاہراً اعمال تو تھے نا ان کے, ظاہراً اعمال تو تھے نا, ایمان نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو, اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعا استغفار نہ کریں. لا تصلی علی احد, آئندہ کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا تھا نا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, آئندہ کسی کا جنازہ نہ پڑھائیں. کن لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ جو لوگ نام کے مسلمان تھے ان کے بارے میں فرمایا. عزیزان محترم, آج ظلم ہے, آج معاشرے کے اندر ناانصافی ہے. کیا وجہ ہے؟ انسان نے خود اپنے آپ کو حکمرانی کا اہل سمجھا ہے. انسان نے سمجھا کہ میں حکمرانی کا اہل ہوں, انسان نے سمجھا کہ میں قیادت کا اہل ہوں. اللہ تعالیٰ کی حکومت, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت, اللہ تعالیٰ کے قانون, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اس نے اپنی زندگی سے باہر نکال دیا. قانون سازی, ان ساری چیزوں کے لیے اس نے خود کو اہل سمجھا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ تو جیسا کہ انسان خود کمزور ہے, فکر کے لحاظ سے کمزور ہے, ذکر اپنے اعمال کے لحاظ سے کمزور ہے, جسمانی عادات کے لحاظ سے کمزور ہے, اس کے قوانین بھی کمزور ہے, اس کی ساری چیزیں کمزور ہیں. وہ کبھی بھی ایسا نظام نہیں بنا سکتا جس سے انسانوں کو خوشحالی ملے. وہ لازمی ایسا ماحول بنائے گا, ایسا نظام بنائے گا جس سے چند لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, چند لوگ مالدار ہوتے ہیں, چند لوگ کے پاس سارا سرمایہ جمع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو انتہائی سیدھا راستہ ہے, جس کی انتہا اللہ کی رضا پر ہوتی ہے, جس کی انتہا جنت کی چوکھٹ پر ہوتی ہے, جس کی انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہوتی ہے. اس راستے پر جو چلے گا, قرآن کے راستے پر, اللہ کی رضا کو پائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ کسی نظام کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ نظام بالکل صحیح راستہ دکھاتا ہے, اس پر چلو گے تو تم ہدایت پاؤ گے. نہیں, بلکہ فرمایا کہ صرف قرآن واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کو اپنا امام بناؤ گے, جس کی ابتدا میں زندگی گزارو گے, ہدایت پاؤ گے, اللہ کی رہنمائی پاؤ گے, اللہ کی رحمتیں پاؤ گے, اللہ کی برکتیں پاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین, دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے. کتاب اللہ و سنت نبیہ, ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ. قرآن اجمال ہے, حضور کی سیرت اس کی تفصیل ہے. قرآن کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے. حضور نے ہمیں طریقہ بتایا. تو قرآن کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک سب سے بہترین نظام زندگی اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے مطابق ہی نظام حکومت ہو, اسلام کے مطابق ہی نظام معاشرت ہو, اسلام کے مطابق ہی نظام معیشت ہو, اسلام کے مطابق ہی نظام عدالت ہو. آپ دیکھیں عزیزان محترم, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, لیکن پہلے قرآن کی آیت سن لیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور نظریے کو اپنے لیے نظام زندگی چاہے گا, فَلَن يُقْبَلَ لَهُ, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا. وہ چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو نمازی کہتا رہے, کتنا ہی اپنا آپ کو بڑا پارسا کہتا رہے, وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ زکوٰۃ جمع کر کے لائی گئی. اب یہ بات بڑی توجہ سے سنیے عزیزان محترم, میں جو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اسلامی نظام معیشت, اس کی برکتیں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں جب زکوٰۃ جمع کر کے لائی گئی, زکوٰۃ کا مال, تو خلیفہ نے کہا کہ غربا میں تقسیم کرو. کہا کہ جی تقسیم کر دیا ہے, یہ بچ گیا ہے. کہا کہ اچھا کوئی مقروض ہو اس کا قرض, کہا کہ مقروضوں کا قرض بھی ادا کر دیا, کوئی ہے نہیں.
کہا جس کی شادی کرنا چاہتا ہو اس کی شادیاں کراؤ. کہا کہ جو کرنا چاہتے تھے کرا دیے. کہا کہ اچھا دیکھو یہودی عیسائیوں میں دیکھو کوئی مقروض ہوگا. کہا ان سے بھی پوچھ لیا, ان کے جو مقروض تھے وہ قرضے بھی ادا کر دیے, پھر بھی بچ گیا مال. تو پھر حضرت ہارون الرشید نے کیا تاریخی بات کی, سننے کی بات ہے. کہا ان باقی پیسوں سے گندم خریدو اور گندم خرید کر لے جاؤ, ہماری ریاست کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ڈال دو, تاکہ باہر کی ریاست کے آنے والے پرندے یہاں جب آئے تو کوئی بھوکا پرندہ واپس نہ جائے. کل کو کوئی یہ نہ کہے اسلامی ریاست سے پرندے بھی بھوکے واپس آئے. آج ہم کہتے ہیں جناب اسلامی نظام معیشت آئے گا تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ کھلائے گا. تم اللہ کی مانو تو صحیح. اللہ نے فرمایا سود ختم کرو, سود ختم کرے پھر دیکھیں آپ ہمارے ملک میں صرف زکوٰۃ عشر یہ برابر نکالے نا, برابر. یقین کریں کوئی مستحق آپ کو نظر نہیں آئے گا, کوئی مصیبت نظر نہیں آئے گا. اربوں روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, لوگ نہیں دیتے. کروڑوں روپے کی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, نہیں دیتے. کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے, چوریوں کی نظر ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے, بہترین تجارت ہے, اللہ کے ہاتھ میں دے دو, اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر واپس تمہیں دے گا, 70 گنا بڑھا کر دے گا. اللہ نے کیسی مثال دی ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک روپیہ خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پودا نکلتا ہے, اس کی ایک شاخ ہوتی ہے, اس کے اندر 10 شاخیں مزید ہوتی ہیں, ہر شاخ پر جو ہے نا 7 شاخیں ہوتی ہیں, ان 7 شاخوں کے ہر شاخ پر 10 دانے مزید ہوتے ہیں, یعنی 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ. بیج کتنا ڈالا تھا؟ 1, واپس کتنا اللہ نے دیا؟ 70. اللہ کو دیں گے. یار آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے گھر پہ کوئی آتا ہے, آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہی نہیں کرتے؟ پانی پلاتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, شربت پلاتے ہیں, کھانے کا وقت ہوتا ہے کھانا کھلاتے ہیں. آپ اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی مہمان نوازی نہیں کرے گا. آپ کا ملازم آپ کی بات مانتا ہے, آپ اس کو شاباش دیتے ہیں, بونس دیتے ہیں, انعام دیتے ہیں, تنخواہ بڑھاتے ہیں. آپ اللہ کی بات مانیں گے, اللہ آپ کو بھوکا سنائے گا. ہمارا ایمان کہاں چلا گیا پتہ نہیں اللہ کی ذات پر. ایک بات جو دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے نا ہماری کہ ہم دعا کریں گے اللہ دعا قبول نہیں کرے. یہ شیطان نے ایک بات کرو بھائی, تم سے کوئی مانگے تم دو, ہاں, اور اللہ سے مانگو اللہ نہیں دے گے. یار کیسی سوچ ہے ہماری. یعنی ہم اپنے بارے میں ایسا سوچتے ہیں ہم سے کوئی مانگے تو ہم دیں گے. اچھا تم زیادہ سخی ہو معاذ اللہ مل جائے گا, اور اللہ سے مانگے اللہ نہیں دے گا. کیوں؟ ایمان شیطان نے بٹھا دیا دماغ. بھائی اللہ نے دے دی توفیق, دعا کی توفیق دے دی, عطا مل گئی ہے. حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں, مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اللہ مجھے توفیق دیتا یا نہیں دیتا. جہاں اس نے توفیق دے دی میری دعا قبول ہو گئی ہے. اللہ کس کا ہاتھ اٹھاتا ہے؟ جس کو دینا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا نا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. آپ پکارے یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اللہ کیوں نہیں دے گا آپ کو؟ ایمان رکھیں. تہجد کے وقت پر رات کو 4 بجے اللہ تعالیٰ اس آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس آسمان پر, آسمان دنیا پر عرش سے تشریف لاتے ہیں. حدیث میں اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, اس کو عطا کروں. آج ہمارے وزیر اعظم اعلان کر دینا کوئی ہے مانگنے والا اسے دوں, ہم سب درخواست فائل کریں گے نہیں کریں گے؟ جب حکومت دے رہی ہے بھائی, وہ الگ بات ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ چوریوں کی وجہ سے, لیکن ایک مان لیتے ہیں کہ لمحے کے لیے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے نا, کریں گے نا. اور اللہ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ اللہ پوچھ رہے کوئی ہے مانگنے والا عطا کروں.
ہم اس در کو چھوڑ دیتے ہیں، دن بھر پریشان رہتے ہیں کہ یار یہ مسئلے ہے وہ مسئلہ۔ اور بھائی جتنے مسئلے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ، اللہ سے کہو یا اللہ میرے یہ مسئلے ہیں، یہ میری مصیبت حل کر دے۔ آج کرے، کل کرے، پرسوں کرے، 10 دن بعد کرے، سال بعد کرے، دنیا میں کرے نہ کرے، آپ کا اجر محفوظ ہے، آپ کی فائل چلے گئی ہے، بس وہ محفوظ ہے۔ یا تو اس دنیا میں عطا ہوگا یا آخرت میں عطا ہوگا، لیکن عطا ضرور ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ عطا نہ ہو۔ اس لیے فلاح کا راستہ، کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو در حقیقت کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو در حقیقت باغی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو سرکش ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ کون لوگ کافر ہیں، کون لوگ فاسق ہیں، کون لوگ ظالم ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جن کی عدالتوں میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا درجہ رکھتے ہیں؟ اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ کافر کون ہے، مشرک کون ہے، فاسق کون ہے، فاجر کون ہے، باغی کون ہے، سرکش کون ہے، اللہ کا نافرمان کون ہے، اللہ کا باغی کون ہے، اللہ کا سرکش کون ہے، وہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں اگر امن نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں اگر سکون نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اللہ کے احکامات کے مطابق ہم فیصلے نہیں کرتے ہیں، اور جب اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں امن عطا کرتا ہے، وہاں رزق بڑھاتا ہے، وہاں کی زندگی کو پرسکون بناتا ہے، وہاں کے لوگوں کو امن اور سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ مخلوق اللہ کی ہے۔ اس لیے یہاں پر نظام کسی انسانوں کے بنایا ہوا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جس دن تم اللہ کی طرف جاؤ گے ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، ہر عمل کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، تم نے جو جو کام کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نیکی کی ہوگی اللہ جنتیں عطا کرے گا، برائی کی ہوگی جہنم کے کھڑے کے اندر پھینک دیے جاؤ گے۔ نیکیاں کی ہوگی دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، برائیاں کی ہوگی بائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دیا جائے گا۔ نیکیاں کی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر برائیاں کی ہوں گی، نافرمانی کی زندگی کی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں فرمائیں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت نہیں فرمائیں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حوض کوثر کا پانی نہیں پلائیں گے۔ کیوں پلائیں گے؟ وہ بندے جو حضور کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں، وہ بندے جو حضور کو پہچاننے والے نہ ہوں، وہ بندے جنہوں نے دنیا میں حضور کے نظام زندگی کے لیے کبھی اپنے آپ کو پیش نہ کیا ہو، وہ بندے جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت میں گزاری ہو، کس خوشی میں وہ حضور کی شفاعت حاصل کریں گے؟ کس لیے وہ حوض کوثر کا پانی حاصل کریں گے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے؟ شفاعت تو ان کی ہوگی جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکے گا، نہ باپ اپنے بیٹے کو کچھ دے سکے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کو کچھ دے سکے گا، نہ بیوی اپنے شوہر کی مدد کر سکے گی، نہ شوہر اپنی بیوی کو بچا سکے گا، نہ اولاد ماں باپ کو بچا سکتے ہیں، نہ والدین اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، نہ دوست دوست کے کام آ سکتا ہے، نہ کاروباری پارٹنر آج اپنے منافع دے سکتا ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، ہاں اگر دنیا میں سارے کام تم نے سفارشیں دے کر کروائے ہوں گے تو یاد رکھو دنیا کے اندر تو تم نے رشوتیں کرا لی ہیں، دنیا میں تم نے سفارشیں کرا لی تھی، آخرت میں رشوت نہیں چلنے والی ہے، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں رشوت نہیں چلے گی، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، کسی کی کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی، مدد صرف اللہ کی ذات کی طرف سے وابستہ ہے۔ اس دنیا میں جنہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ وابستگی رکھی ہوگی، قیامت کے دن اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ وابستہ رہی ہوں گی۔ اس لیے عزیزان محترم اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، اتنی بڑی کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے کیوں وہ سزا نہیں دیتا ہے، کیوں ان لوگوں کی پکڑ نہیں کرتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھوٹ دی ہے انسانوں کو۔ ایک بادشاہ ہے، وہ اس پوری پاکستان کا سمجھے بادشاہ ہے، ایک ضلع میں کسی کو وہ نگران بنا دیتا ہے، ڈپٹی کمشنر بنا دیتا ہے، اب وہ ڈپٹی کمشنر آ کر لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لوٹ مار بھی کرتا ہے، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری چیزیں، یہ ایک ایک رپورٹ اس کے پاس جا رہی ہے بادشاہ کے پاس، لیکن وہ پکڑتا نہیں ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، چلو کل سدھر جائے گا، پرسوں سدھر جائے گا، اچھا ہے کہ ابھی سدھر جائے، اچھا ہے کہ ابھی یہ بدل جائے، لیکن وہ اس سے سبق نہیں سیکھتا ہے۔ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، اس سے وہ سارے اختیار واپس لے لیتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور انسان ہے، اس کو بھی ڈپٹی کمشنر لگایا ہے، لیکن وہ اس اختیارات کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے، تو بادشاہ اس کو ترقی دے کر گورنر بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ہم انسان ہیں، اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جو اقوام اللہ کی بندگی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو رفعتیں عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔ آج ہم جو ذلت و رسوائی کے اندر ہیں، 70% مادی وسائل کی حامل امت مسلمہ ہے، 1.5 ارب سے زائد انسانی آبادی والے کی طاقت رکھنے والی، افراد کی طاقت رکھنے والی امت مسلمہ ہے، لیکن پھر بھی ہم کمزور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے قرآن کو اپنا امام بنایا تھا نا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جب صحابہ جاتے تھے، مروب نہیں ہوتے تھے ان کے قالینوں سے، مروب نہیں ہوتے تھے ان کے محلات سے، مروب نہیں ہوتے تھے، وہ چھیترے پہنے ہوئے، چند کپڑے پہنے ہوئے، چند کپڑوں کے ٹکڑے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوتے تھے، لیکن وقت کے بادشاہوں سے معروف ہوتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کو اپنا خالق مانتے تھے، اللہ کو اپنا مالک مانتے تھے، قرآن کو اپنا امام بناتے تھے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے لیے مسخر کر دی تھی۔ آج جو ہم ذلیل و رسوا ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کا نظام نافذ نہیں کیا۔ اس لیے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں، اللہ کے دین پر عمل کریں، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد اور کوشش کریں، اپنی سی کوشش تو کریں، کم از کم جو ہو سکتا ہے وہ تو کریں۔ اللہ کے رجسٹر میں ہمارا نام ان میں لکھا ہوا کہ جو کوشش کرنے والے تھے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے تو آج دین غالب کرے، چاہے تو کل دین غالب کرے، چاہے ہماری زندگیوں میں کرے، چاہے ہماری زندگیوں کے بعد کرے، لیکن ہمارا تعارف کم از کم یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے دین کی طرف بلانے والے تھے، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی دعوت دینے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ہدایت اللہ ہدایت صاحب آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے، اس کا لب لباب آپ سمجھ لیجیے، اس ساری باتوں کا اتنا بڑا بیان کیا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ ہم کوشش نہیں کرتے کسی بھی کام کی، چاہے وہ کسی دینی معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو، اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ سارا لب لباب اس کا ہے کہ کوشش کرنا۔ دیکھیں اس دنیا میں، اس معاشرے میں 3 طبقات ہیں۔ میں ایک نبی کے دور کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک نبی کے دور کی بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بھی پہلے دور کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا کہ ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کرے گا. تو اس میں 3 طبقے کے لوگ تھے. ایک وہ طبقہ تھا جس نے اللہ کی بات فوراً مان لی اور شکار کو چھوڑ دیا.